السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات یعنی ملفوظات تھانوی، وہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے پڑھنے کی اور بیان کرنے کی، اور اس کو جتنا پھیلایا جا سکتا ہے جو قرآن اور حدیث اور بزرگوں کے حوالے سے، وہ اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیتے ہیں۔ تو آج کا ملفوظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جس طرح نماز کے اندر قراءت عربی زبان میں پڑھنا امر تعبدی ہے، اسی طرح خطبے کا عربی زبان میں پڑھنا بھی امر تعبدی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے خطبے کو ذکر اللہ فرمایا ہے، نہ کہ تذکیر۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ عیدین کے خطبہ عربی کے بعد اگر ترجمہ یا تذکیر مناسب سمجھے تو ہیئت اوفق بالسنہ یہ ہے کہ خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے اتر کر بیان کر دے۔ یہ ملفوظ ہے، یہ بڑا اہم میرے سامنے آیا ہے، اور میں سن 1985 میں سب سے پہلے مدراس گیا تھا۔ میرا پہلا سفر تھا، میرے والد محترم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں گئے تھے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا مدراس میں۔ تو 5 سال کے بعد پھر میرا جانا ہوا، مجھے وہاں کے لوگوں نے بلایا۔ بہرحال مدراس اور جنوبی ہند کے مسلمان، یوں تو سارے پوری دنیا کے مسلمان ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، بڑے دیندار اور علماء کی عزت، علماء کی خدمت کرنا، یہ ان کے اندر ایک بہت اعلیٰ وصف ہے۔ اسی طرح سے افریقہ، زیمبیا اور ان جگہوں پہ جو صورتی حضرات ہیں، گجراتی اسپیکنگ، وہ بھی بڑے ماشاءاللہ علماء کے ساتھ تعلق اور دینداری، یہ سب۔ اور ویسے پھر سارے مسلمان الحمدللہ اچھے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہمارے مسلمانوں میں بڑا جذبہ ہے سب۔ خیر، یہ میں عرض کر رہا، جب میں گیا مدراس، وہاں میرا 1 مہینے کا سفر تھا، پہلا سفر، اور تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں بعض جگہوں پہ، ایک آدھ جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ جی خطبہ جو ہے وہ اردو زبان میں ہوگا، یعنی ممبر پہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو کہیں نہ سنا ہے نہ کبھی پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا صاحب یہ بس۔ میں نے کہا بھئی مجھے کوئی شوق نہیں ہے جمعہ پڑھانے کا، اور ظاہر ہے کہ میں ویسے بھی مسافر ہوں، تو میں تو خطبہ عربی کا ہی پڑھوں گا ممبر پہ، اور اس کے علاوہ میں نہیں، مجھے شوق نہیں ہے، میں تقریر کر دیتا ہوں، پھر بعد میں جو صاحب جو چاہیں کریں۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے خطبہ بھی پڑھا، عربی میں پڑھا، پھر نماز تو خیر ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو کوئی بزرگوں کا تصرف ہو گیا آپ کے ساتھ، ورنہ یہاں تو اچھے خاصی جوتم پیدار ہو جاتی ہے کہ صاحب انہوں نے خطبہ جو ہے عربی میں پڑھ دیا، اردو میں۔ تو اردو کا خطبہ یعنی یہ اتنی بہت بڑی بات، گمراہی تو ہے ہی، اسی لیے بعض اوقات کسی گمراہی میں یا کسی غلط چیز میں ایک عنصر شامل ہوتا ہے، خیر یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، کہ صاحب عربی خطبہ، چونکہ عوام عربی جانتے نہیں، تو اس لیے خطبہ جو ہے وہ اردو میں ہو۔ یہ پتہ نہیں بھائی، تقریر ہوتی ہے، بہرحال ہونا۔ اصل میں تو جمعے کے دن 2 چیزیں ہیں جو داخل جمعہ ہیں، جو جمعے کا حصہ ہیں، ایک عربی کا خطبہ ممبر پہ، اور دوسرے نماز۔ باقی تقریر وغیرہ کرنا جو ہے یہ تو بر صغیر میں ہمارے اکابر علماء نے، بزرگوں نے عوام کے فائدے کے لیے شروع کیا کہ بھئی تقریر کر دو۔ 6 دن یہ بیچارے کام میں لگے رہتے ہیں، اور پورا ہفتہ، تو عوام کو کچھ باتیں پتہ چل جائیں دین کی، شریعت کی۔
ورنہ وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے. جمعے کی تقریر، جمعے کا بیان، یہ سب جمعے سے خارج ہے. تو بات یہ ہے کہ عربی زبان میں ہی پڑھنا ضروری ہے. خطبے کا کوئی ترجمہ، جیسے السلام علیکم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کا کوئی ترجمہ کسی زبان میں کرنا چاہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ ہندوستان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے گویا آئے رہا ہو کر، بہت بڑا جلوس، ہندو بھی تھے اور سب شامل تھے. تو جب جلوس چلا تو اس میں نعرے لگ رہے تھے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو ایک نعرہ یہ بھی لگا کہ شیخ الہند کی جے ہو، جے. حضرت نے جلوس رکوایا کہ بھائی میں تو نعرہ تکبیر چھوڑ کے گیا تھا، یہ جے کارے کب سے لگنے لگے؟ تو بعض مسلمان لیڈروں نے یہ کہا کہ حضرت اس کے معنی ہے مطلب یہ کہ زندہ باد یا ایسے ہی کچھ ہے. تو جے ہوئے کہ یہ معنی ہے کامیاب ہونا ہے جو. تو حضرت نے فرمایا تو پھر اگر یہی کرنا ہے کہ صاحب شیخ الہند کی جے ہوئے، تو پھر نماز کا بھی اور اللہ اکبر کا بھی ترجمہ کر لیا کرو، رام رام کہہ دیا کرو اللہ اکبر کی جگہ. تو حضرت نے اسے رکوا دیا، حالانکہ ہندو بہت بڑی تعداد میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعضی چیزیں ایک سرکاری حیثیت کی، اس کا ترجمہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے اور نہ اس کا رواج دینا جائز ہے. تو خطبہ جو ہے عربی کا جذبہ لوگوں میں یہ ہے کہ جی لوگوں ذرا سمجھ میں آ جائے گا لوگ اچھا. اور جب ریال کمانے جاتے ہیں تو پھر عربی پڑھتے ہیں، عربی سینٹر میں جا کے عربی سیکھ رہے ہیں. اور صاحب برلٹ سے ایک ادارہ ہے، وہاں زبان سیکھ رہے ہیں کیونکہ جرمنی جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے. تو پیسے کے چکر میں تو پھر سبھی کچھ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر سیکھ لو عربی کہ بھئی جمعے کا خطبہ سمجھ میں آئے. تو یہ غلط ہے. آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جمعے کا خطبہ جو ہے خطبہ دینے والے پر لازم ہے کہ وہ عربی زبان ہی میں ہوگا. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب یہ بھی گویا کوئی اختلافی مسئلہ ہے. یہ غلط ہے جو لوگوں نے اب شروع کر دیا ہے. اگر آپ اتنی سہولت دین میں پیدا کریں گے تو اس دین کی تو شکل ہی بدل جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. تو بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال، بڑی گویا ایک دلیل سے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے خطبے کو ذکر اللہ فرمایا، تذکیر نہیں ہے. نہ کہ تذکیر کے معنی ہے یاد کرانا، یاد دلانا، اور ذکر اللہ کے معنی ہے اللہ کو یاد کرنا. تو فرمایا کہ جہاں ذکر ہے تو وہاں ہے جمعے کا جہاں ذکر ہے فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو ذکر اللہ کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ اور جمعہ جو ہے یہ ذکر اللہ ہے. تو یہ تذکیر کا اس میں مفہوم نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ ذکر اللہ ہے اور اس میں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کا ترجمہ اپنی منمانی سے کریں. اور آج تو بڑی شکلیں بدلی جا رہی ہیں. امریکہ میں عورتوں کو امام بنایا جا رہا ہے کہ وہ امامت کرا سکتی ہیں. بہرحال ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک گلاس بیچنے والا یہ کہتا ہے جی یہ انبریکیبل ہے. انبریکیبل کے معنی یہ ہے کہ یہ گلاس ٹوٹتا نہیں ہے. انبریکیبل، کسی نے لے کے زور سے پٹکا اور وہ ٹوٹ گیا. وہ کہنے لگے تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ انبریکیبل ہے. اس نے کہا بھائی انبریکیبل کے یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ گر پڑ جائے تو ٹوٹے گا نہیں، اتنا نازک نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ پٹک دیں اور پھر بھی نہ ٹوٹے. وہ اس کی وضاحت کرتا ہے. انبریکیبل کے معنی یہ ہے کہ اگر پٹک کے مارو گے تو ٹوٹے گا. تو اس لیے یہ بعضی چیزیں جو ہیں اس پر محمول کرتے ہیں. یہ وضو کرنا شرائط صلاۃ میں سے ہے، نماز کی شرط ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی نماز پڑھنے جائے اور بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوگی. تو ایک واقعہ مشہور ہے کہ کوئی خان صاحب نے یہ مسئلہ سنا، مجمع میں کھڑے ہو کے
تو کہنے لگے کہ امام صاحب نے کہا کہ بھئی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یہ شرائط میں شامل ہے۔ تو وہ بولے کہ بارہا کر دے مشد، میں نے تو بارہا نمازیں بغیر وضو کے پڑھی ہیں اور نماز ہو گئی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ رکوع سجدہ جب میں نے کر لیا تو نماز ہو گئی۔ تو رکوع سجدے کا نام نماز نہیں ہے، وضو بھی ہو، پاکی بھی ہو، جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، تب جا کے رکوع اور سجدے سے جو ہے نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جی عربی خطبے کو جس زبان میں چاہیں اس کو کنورٹ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، دین لوگوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ اور رسول محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ اور رسول کے بھی، دین کے بھی محتاج ہیں۔ لہذا عربی خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک اس کا طریقہ نکالا گیا ہے، بیچ میں ایک راست فرمایا کہ خطبہ دینے سے پہلے بیان کر دیں یا خطبہ عربی خطبے کے بعد بیان کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب عربی خطبہ ہو جائے، اب نماز پڑھ لی اور پھر آپ یا خطبے کے بعد کچھ بیان کر دیں یا اس کا ترجمہ کر دیں، یعنی عربی خطبہ تو ہو ممبر پہ، پھر جب خطبہ ختم ہو جائے تو آپ اس کا خلاصہ بیان کر دیں، وہ تو ممبر سے اتر کے پھر آپ اس کا ترجمہ کر دیں، تو یہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ خطبہ ہی سارا اردو میں پڑھیں گے یا کسی بھی زبان میں پڑھیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح بہت سے معاملات سرکاری نوعیت کے ہوتے ہیں، یہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ درخت کاٹنا، ہر درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس درخت کے اوپر نشان لگا ہوا ہو، امیجنا روڈ پہ ایک زمانے میں درختوں پہ سفیدہ ملتے تھے، سفیدی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ سرکاری درخت ہے، اس کے ایک پتا بھی کاٹو گے اور شاخیں کاٹو گے پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ تو یہ سرکاری نشانیاں اور علامتیں جو ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں، اس کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ پر ایکشن ہوگا اور آپ کو پکڑ دھکڑ سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ ایک سرکاری نشانی ہے کہ خطبہ جو ہے جمعہ کا وہ عربی میں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے جس طرح نماز کے اندر قراءت عربی میں ہوتی ہے، اسی طرح خطبہ بھی ممبر کے اوپر عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کا یہ جذبہ کے ساتھ سب کو پتہ چل جائے، سب کے علم میں ہو جائے، تو اس کے لیے آپ اور کوئی راستہ اختیار کریں، یا وہی راستہ ہے کہ خطبہ پہلے وہاں سن لیں ممبر پہ اور پھر نیچے اتر کے امام صاحب اس کا خلاصہ اور ترجمہ پیش کر دیں۔ اس زمانے میں جو لوگ سعودی عرب اور عرب امارات کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوا خطبہ آتا ہے حکومت کی طرف سے، وہاں کی حکومتوں کی حیثیت کیا ہے؟ آتا جاتا کچھ ہے نہیں، پیسہ پیٹرول آ گیا، بس اسی لیے وہ سب کے خدا اور معبود بن کے بیٹھ گئے۔ یہ طریقہ پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ رائج نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ انہی کو مبارک ہو، وہ وہاں پہ جمعہ پڑھانے والے جو ہیں ان کے ہر طرح سے گویا وہ 10 نگر بنے ہوئے، لیکن پاکستان میں علماء کو اس طرح پابند کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں قدغن لگائیں تو اس پہ لگائیں، کوئی مولوی اور کوئی عالم اگر جمعے میں انتشار پھیلا رہا ہے، مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، اگر اختلافی باتیں کر رہا ہے، اگر گالم گلوچ کر رہا ہے، اس پہ قانون بناؤ۔ اس پہ بناتے ہیں کہ جی صاحب سعودی عرب میں وہ لکھی ہوئی تقریر آتی ہے اور عرب امارات میں، دبئی میں، ابو ظہبی میں یہ آتی ہے۔ یہ کل کے بچے ہیں، یہ ابو ظہبی اور یہ ان کا۔ تو پاکستان میں دین کو سمجھا گیا ہے، ہندوستان کے علماء نے سمجھا ہے۔ مشہور ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن عوام میں مشہور ہے کہ قرآن اترا تو ہے مکے میں، حجاز میں، اور پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہندوستان میں۔ الحمدللہ ہمارے اکابر بزرگوں نے قرآن کریم کو اور دین کو صحیح طور پہ سمجھا ہے، لہذا ان کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ صحابہ کا عکس تھے اور صحابہ کے طرز پہ چلتے تھے۔
یہ سعودی عرب وغیرہ کو فالو کرنا یہ سب بیکار کی باتیں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، لیکن دین کی بات جو ہے وہ اتھینٹک انہی علماء کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، بس یہ اس کا حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔